السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایسا سچا واقعہ جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، بالکل ایسے جیسے میرا اور آپ کا وجود، آئیں آپ کو میں ایسی دنیا کی طرف لے کے چلتی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ سے اوجھل رکھا ہو، اور کبھی کبھی ہماری آنکھ اس دنیا کے رہنے والوں کو دیکھ لیتی ہے یا وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے 1982 کی۔ ہم پشاور کینٹ میں رہتے تھے۔ یوں تو ہم پوسٹنگ کے دوران ایسی جگہوں پر رہے ہیں جہاں انگریزوں کے زمانے کی کئی کالونیاں تھیں جو کہ چند گھروں اور بیرکوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور بہت کم گھروں میں رہائش ہوتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا ہی گھر تھا۔ یوں تو یہ آباد جگہ پر تھا۔ گھر کے دوسری جانب کلب تھا۔ یہ ایک انگریزوں کے وقت کا پرانا گھر تھا۔ جو بھی اس میں رہائش اختیار کرتا اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا، لیکن ہمیں یہ عادت تھی کہ جہاں بھی ہم رہائش اختیار کرتے اس جگہ کو ہم مکمل صاف کرتے، وائٹ واش کروا کے رہائش کے قابل بناتے۔ تو اسی طرح ہم نے اس گھر کی ساری کھڑکیاں دروازے جو کافی عرصے سے بند پڑے تھے ان کو کھلوایا، اس میں رنگ و روغن کروایا۔ کچھ عرصہ تو ہم اپنے کام میں مصروف رہے، پھر اچانک عجیب و غریب قسم کے واقعات شروع ہو گئے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک دن ہمارا سرکاری ملازم گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں گھبرا کے اٹھا تو اتر کے نیچے چلا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ اس نے جب مجھے بتایا تو تھوڑا سا میں بھی پریشان ہوئی۔ اس کے بعد پھر بس ایک کے بعد ایک واقعہ جو ہے وہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہی ہوا کہ بچے ڈسٹرب ہونا شروع ہوئے۔ چھوٹی بیٹی 6 سال کی تھی، اس طرح سے دونوں بڑے بیٹے 10 اور 12 سال کی عمر کے تھے۔ بچوں کے بیڈ روم، ہمارے بیڈ روم اور ہمارے بیڈ روم کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ اسی طرح سارے کمرے آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ اس زمانے کے نقشے کے مطابق سارے گھر کے دروازے ایک دوسرے کمرے میں کھلتے تھے، یعنی کہ ایک کمرے کا دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ چھوٹی بیٹی اکثر رات کو شور مچاتی تھی، کہتی تھی کہ چور آ گیا ہے، میرا بیڈ ہلا رہا ہے، اور اس طرح سے بڑا بیٹا بھی ڈسٹرب رہنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہماری راتوں کی نیندیں بھی خراب ہونے لگیں اور بچے چڑچڑے ہو گئے، تو ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا شروع ہو گئے کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا کچھ ایسا سلسلہ ہے۔ تو بس وہ پھر اس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور ایک رات کی بات ہے، کوئی رات کے 1 یا 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں اپنے بیڈ پر تھی، کروٹ میں نے لی ہوئی تھی، دوسری طرف سے میرا کمبل کسی نے کھینچا۔ میں سمجھی چھوٹی بیٹی ہے، رات کو اکثر وہ میرے پاس آ جاتی تھی۔ میں یہی سوچ کے میں لیٹی رہی، میں نے کہا یہ ہوگی مجھے اٹھائے گی، تو میں بھی نیند میں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کروٹ لیے بغیر پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ کو کوئی کام ہے؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ میرا کمبل کھینچا اس نے۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے پھر نہیں جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب کمبل کھینچا، میں نے کروٹ لی تو میرے بیڈ کے ساتھ ایک عجیب قسم کی مخلوق تھی جس کا چہرہ اور کندھے نظر آ رہے تھے اور چہرے پر لمبے لمبے بال تھے، آنکھیں انڈے جتنی بڑی بڑی اور سرخ رنگ کی تھی۔ اس کے بعد اس کو دیکھ کے تو یہ ہوا کہ نہ تو میری آواز نکلی نہ میں چیخ مار سکی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہلانا شروع کیا، وہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ پارٹ 2 میں دیکھیے گا۔